السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اکتوبر کی 14 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے دنیا کے امیر ترین 20 ملکوں کے سربراہان کے ساتھ افغانستان کے معاملے پر بات چیت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر بین الاقوامی برادری کے ساتھ قریبی تعلق برقرار رکھنے کے عزم پر قائم ہے، تاکہ افغان عوام کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اور معاشی وسائل کے ذریعے مدد فراہم کی جا سکے۔ امریکہ نے افغانستان کے لیے نئی رقوم فراہم کرنے کا اعلان نہیں کیا اور یہ بھی واضح نہیں کیا کہ امریکہ کی جانب سے تجویز کردہ یقین دہانیوں کے بعد کیا ٹھوس اقدام کیے جائیں گے۔ تاہم وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ افغانستان کی بڑھ چڑھ کر امداد کرتا رہا ہے اور اس نے اس سال $33 کروڑ سے زیادہ امداد فراہم کی ہے۔ جین ساکی نے بتایا کہ G20 کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت نے ایک تعمیری موقع فراہم کیا ہے، جس میں انسدادی دہشت گردی کے ساتھ ساتھ انسانی بنیادوں پر بین الاقوامی اعانت کی فراہمی کی کوششوں پر دھیان مرکوز رہا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بدھ کے روز روس کے زیر اثر کامن ویلتھ کی آزاد ریاستوں CIS کے انٹیلیجنس سربراہوں کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ میں افغانستان سے شدت پسندی کے خطرے کے خلاف خبردار کیا۔ صدر پوٹن نے کہا کہ متعدد بین الاقوامی دہشت گرد گروہ افغانستان میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عراق اور شام میں داعش کے ساتھ لڑنے والے متعدد عسکریت پسند اب افغانستان میں سرگرم ہیں۔ پوٹن کے مطابق یہ گروہ CIS ممالک کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان سے ممکنہ خطرات کو بے اثر کرنا اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس اور CIS ممالک کو وسطی ایشیا کے ساتھ افغانستان کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھنی چاہیے اور کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے افغان طالب علموں اور اساتذہ کے بیانات پر مبنی ایک رپورٹ میں آج کہا ہے کہ افغانستان میں لڑکیوں کو سیکنڈری اسکول جانے اور اپنی تعلیم جاری رکھنے کی لازمی طور پر اجازت دی جانی چاہیے۔ طالب علم لڑکوں کو ملک بھر میں 17 ستمبر سے سیکنڈری اسکول جانے کی اجازت دے دی گئی تھی، جبکہ کہا گیا تھا کہ لڑکیوں کے اسکول جانے کے لیے ابھی ماحول سازگار نہیں ہے۔ تاہم 20 سے زیادہ طلباء اور اساتذہ اور اسکول انتظامیہ نے اپنے انٹرویوز میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بتایا کہ طالبان کی طرف سے ڈرانے دھمکانے کے باعث اسکولوں میں حاضری بہت کم ہے، خاص طور پر لڑکیوں کی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سیکریٹری جنرل ایگنس کیلیمارٹ کا کہنا تھا کہ فی الوقت لڑکیوں کے پورے ملک میں سیکنڈری اسکول جانے پر پابندی ہے اور لڑکیوں کی پوری نسل کے حقوق اور خواہشات کو ختم اور کچل دیا گیا ہے۔ طالبان کو چاہیے کہ وہ لڑکیوں کو فوری طور پر اسکول جانے کی اجازت دیں، اساتذہ اور طلباء کو ہراساں کرنا، دھمکیاں اور حملے بند کیے جائیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے عالمی برادری سے بھی کہا کہ وہ افغانستان میں تعلیم کے شعبے کے لیے مناسب فنڈنگ کو یقینی بنائے، بصورت دیگر طلباء تعلیم سے محروم رہ جائیں گے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA نے کابل کے لیے فضائی آپریشن معطل کر دیا ہے۔ ایئر لائن کے ترجمان عبداللہ حفیظ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے آپریشن معطل ہونے کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ فیصلہ افغان حکام کے غیر مناسب رویے کے سبب کیا گیا ہے۔ فیصلے کے تحت فضائی آپریشن غیر معینہ مدت کے لیے معطل کیا گیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کابل میں غیر ملکی فضائی آپریشن کے لیے غیر موزوں حالات بھی فیصلے کی وجہ ہیں۔ ہمارے طیارے بغیر انشورنس کے کابل نہیں جائیں گے، کیونکہ افغانستان ایک وار زون ہے۔ عبداللہ حفیظ کا کہنا تھا کہ کابل میں افغان حکام نے PIA کے کنٹری مینیجر کو 2 گھنٹوں تک گن پوائنٹ پر محبوس رکھا اور بعد میں سفیر کی مداخلت پر انہیں رہا کیا گیا۔ اس فیصلے سے کابل اور اسلام آباد کے درمیان سفر کرنے والے ہزاروں افراد متاثر ہوں گے۔ اس سے پہلے افغانستان سول ایوی ایشن اتھارٹی نے
پاکستان کی PIA اور کام ایئر کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی ٹکٹوں کی قیمت کم کریں اور نئی حکومت کے آنے سے پہلے والی قیمتوں کو واپس لائیں۔ ایئر لائن کی ٹکٹوں کی قیمتوں میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران ڈرامائی اضافہ ہوا ہے۔ ACAA نے کہا کہ اگر ایئر لائنز نے کرائے کم نہیں کیے تو پروازوں کو روک دیا جائے گا۔ افغانستان کے صوبے کنڑ کے صوبائی دارالحکومت اسد آباد میں آج جمعرات کی صبح 10:30 بجے کے لگ بھگ سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں طالبان مقامی سیکیورٹی فورس کا کم از کم 1 کارکن ہلاک اور 13 دیگر افراد زخمی ہو گئے، جن میں عام شہری بھی شامل ہیں۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ ضلع شیگل کے پولیس سربراہ اس واقعے میں مارے گئے، تاہم طالبان حکام نے ابھی تک اس واقعے پر تبصرہ نہیں کیا ہے۔ صوبے ننگرہار کے صوبائی دارالحکومت جلال آباد میں کل رات 2 مختلف واقعات میں 4 افراد ہلاک ہو گئے، تاہم طالبان نے ابھی تک اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد کل ترکی روانہ ہوا۔ طالبان کے دفتر خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے بتایا کہ وفد ترکی کے وزیر خارجہ احمد داؤد اوغلو کی سرکاری دعوت پر ترکی کا دورہ کر رہا ہے۔ اسی دوران امیر خان متقی نے دوحہ میں بدھ کے روز قطر میں چین کے سفیر چاؤ جی یان سے ملاقات کی۔ بلخی کے مطابق سفیر جی یان نے کہا کہ چین افغانوں کی مرضی کا احترام کرتا ہے اور کسی کو بھی افغانستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ متقی نے کہا کہ طالبان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور افغانستان میں انسانی امداد کی فراہمی اور تعمیر نو کے لیے چین کے مکمل تعاون کی امید رکھتے ہیں۔ قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے بدھ کے روز کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا معاملہ ترجیح نہیں ہے، لیکن عالمی برادری اس معاملے میں متفقہ سوچ کی حامل ہے کہ لڑائی کے نتیجے میں تباہ حال ملک کی مدد کی جائے تاکہ وہ بڑھتے ہوئے انسانی اور معاشی چیلنجوں سے نمٹ سکے۔ قطر کے وزیر خارجہ نے یہ بات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منعقدہ بین الاقوامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے خیال میں بین الاقوامی برادری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے واضح روڈ میپ دیا جائے۔ بھارت اور چین کے درمیان بھارتی نائب صدر کے حالیہ دورہ اروناچل پردیش کے بعد لفظی تنازعہ شروع ہو گیا ہے۔ اروناچل پردیش مشرقی بھارت کی ایک ریاست ہے جس پر چین اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ صورتحال کشیدگی کو بڑھانے کی نشاندہی کرتی ہے اور سیکیورٹی ماہرین کے مطابق ہمالیائی سرحد کے متنازع حصوں میں فوجیوں کی بڑے پیمانے پر تعیناتی ہوئی ہے۔ بیجنگ کی جانب سے بھارتی نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو کے اس ہمالیائی ریاست کے دورے پر اعتراضات کے بعد بھارت نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اروناچل پردیش کو بھارت کا ایک لازمی اور اٹل حصہ قرار دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ ہندوستانی رہنما معمول کے مطابق ریاست اروناچل پردیش کا دورہ کرتے رہتے ہیں اور بھارتی رہنماؤں کے کسی ایسے دورے پر اعتراض کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس سے پہلے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ژاؤ لیجیان نے ایک پریس بریفنگ میں بتایا کہ چین نے بھارتی رہنما کے اس دورے کی مخالفت کی ہے اور نئی دہلی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسے اقدامات کرنا بند کر دیں جو سرحدی مسئلے کو پیچیدہ بناتے ہیں۔ انہوں نے بھارت پر زور دیا کہ وہ چین کے خدشات کا احترام کرے اور سرحدی علاقوں میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے حقیقی اقدامات کرے۔ ناروے میں ایک شخص نے تیر کمان سے حملہ کر کے 5 افراد کو ہلاک اور 2 کو زخمی کر دیا۔ زخمی افراد میں ایک پولیس افسر بھی شامل ہے۔ ناروے کی پولیس کے مطابق واقعہ بدھ کو ایک قصبے کانگسبرگ میں پیش آیا جہاں تیر کمان سے لیس ایک شخص نے لوگوں پر تیر برسائے۔ پولیس کے سربراہ آئیون آس نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ہماری معلومات کے مطابق اس شخص نے تنہا ہی یہ تمام حملے انجام دیے ہیں۔ ان کے بقول پولیس اس بات کی بھی تحقیقات کرے گی کہ حملہ دہشت گردی ہے یا نہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ پولیس نے اس واقعے کی بڑے پیمانے پر
तहकीकात शुरू कर दी हैं। और अब कोरोना वायरस से मुताल्लिक कुछ खबरें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 8 अफराद मौत का शिकार हो गए हैं। सरकारी आदत और शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में होने वाली 28 अमवात के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 28,201 हो गई है। अमरीका में मुताद्दी अमराज के माहिर डॉक्टर एंथोनी फाउची ने बुध को तस्लीम किया कि मुमकिन है कि कोरोना वायरस कभी ख़त्म ना हो सके और ये कि दुनिया के बेशतर हिस्से को वायरस के वबाई मरहले का सामना है। अमरीका के सदर जो बाइडन के मुशीर और कौमी इदारे सेहत और मुताद्दी अमराज के डायरेक्टर फाउची ने वबाई अमराज के बारे में व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग के दौरान ये जायज़ा पेश किया। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल करीब में और मुमकिन तौर पर आइंदा कभी भी इस वायरस को सही मानों में ख़त्म करना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि अमरीका में अब भी तकरीबन 66 मिलियन लोग हैं जो वैक्सीन के अहल तो हैं लेकिन उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर के मुताबिक अमरीका कोरोना वायरस से होने वाली 7,17,000 अमवात से ज़्यादा और तकरीबन 44 मिलियन नए इन्फेक्शन के साथ दुनिया भर में अभी भी सबसे आगे है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ और सेहत के अहदेदारों के पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम के कामयाबी पर इत्मीनान के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के इंसदाद पोलियो मुहिम से मुंसलिक हुक्काम अफगानिस्तान की सूरत हाल से परेशान दिखाई देते हैं, जहां पर पिछले 15 अगस्त से इंसदाद पोलियो मुहिम ताअत्तुल का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उमर आबिदी ने इस्लामाबाद में एक अंग्रेज़ी अखबार के साथ बातचीत में मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहने से अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर पाकिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक को नकल मकानी के खदशात का इजहार किया है। ताहम उन्होंने पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इस बार पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के करीब पहुंच चुका है। सियाती इलाके नथिया गली में इंसदाद पोलियो के बारे में सेमिनार से खिताब में खैबर पख्तूनख्वा के इंसदाद पोलियो के हंगामी मरकज़ के सरबराह और महकमे सेहत के एडिशनल सेक्रेटरी अब्दुल बासित खान ने बताया कि रवां साल पोलियो से मुतासरा सिर्फ एक मरीज की निशानदेही की गई है, जबकि पेशावर समेत सूबे के दीगर इलाकों में मौजूद पोलियो वायरस पर काबू पाया गया है, जिसके नतीजे में आइंदा 2 सालों के दौरान पाकिस्तान का शुमार पोलियो से पाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम केस में अदालत ने केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर समेत दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है और अब उनके खिलाफ बाकायदा ट्रायल शुरू हो सकेगा। मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस बारे में हुक्म है कि केस की समाअत 2 माह में मुकम्मल की जाए। बाइडन इंतजामिया में एक पाकिस्तानी नजात बिजनेसमैन दिलावर सैयद की स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मुंतजिम के तौर पर नामजदगी सेनेट के रिपब्लिकन अरकान की जानिब से एतराज़ात के बाद ताअत्तुल का शिकार हो गई है। दिलावर सैयद की नामजदगी की अगर तौसीक हो गई तो वो बाइडन हुकूमत में आला तरीन ओहदे पर फाइज होने वाले पहले मुसलमान हो सकते हैं। सदर जो बाइडन अब तक स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर दिलावर सैयद के इंतखाब पर कायम हैं। रिपब्लिकन अरकान का कहना है कि वो दिलावर सैयद की नामजदगी को कोरोना वायरस की उस इमदादी रकम पर अपने एतराज़ात की बिना पर रोक रहे हैं जिसकी सैयद के इदारे ने अमरीका भर में प्लान्ड पेरेंटहुड नामी इदारे की ज़ैली शाखों के लिए मंजूरी दी थी। डेमोक्रेटिक अरकान का कहना है कि कर्जे कानूनी तकाज़ों को पूरे करते हुए दिए गए थे और कई क़दामत पसंद तंजीमों ने भी ऐसी रकूम वसूल की हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया जाता है। कैमरामैन क़ज़ाफ़ी बाबर के साथ खालिद हमीद अब इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।